امریکہ اور پاکستان امن دشمنوں کے خلاف متحد، امریکہ کا BLA اور TTP کے خلاف ساتھ دینے کا فیصلہ۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی کی ہر قسم کا مقابلہ کرنے کا بھرپور عزم، دہشت گردی سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر طریقے اپنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور امریکہ نے BLA، ISI، خراسان اور TTP جیسی تنظیموں سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امریکہ نے پاکستان کی جانب سے عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں کامیابیوں کو سراہا۔ فتنہ ہندوستان کو جھٹکا، مودی سرکار کو دھچکا۔ امریکہ نے BLA اور مجید برگیڈ کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ امریکہ کی جانب سے بڑا اقدام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے بھارت کا اصل چہرہ مزید بے نقاب ہوا۔ حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را نے فتنہ ہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم رکھے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے فتنہ ہندوستان کو مالی امداد دی گئی۔ دہشت گردوں کو اپنے ملک میں علاج کی سہولیات بھی فراہم کی، جسے اب دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ گودی میڈیا نے فتنہ ہندوستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مودی اور اجیت دوول نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے ساتھ اپنی روابط کا برملا اعتراف کیا، مگر اب دنیا بھارت کا مکروہ چہرہ جان چکی۔ کوشش ہوگی اقوام متحدہ سے بھی فتنہ ہندوستان پر پابندی لگوائیں، بلاول بھٹو کا اعلان۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ کالعدم BLA اور مجید برگیڈ نے حالیہ تنازع میں بھارت کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا۔ یہ اقدام پاکستان کے موقف کی تائید اور بڑی کامیابی ہے۔ یہ تنظیمیں مزدوروں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ مودی سرکار دریائے سندھ کا پانی روکنے کے اعلان سے باز نہیں آ رہی۔ معاہدے کے تحت بھارت کو ہمارے حق کا پانی دینا پڑے گا۔ مزید کہا کہ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے۔ FBR کی ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکامی میں صوبوں کا کوئی قصور نہیں۔ چاہتے ہیں نئے NFC ایوارڈ کے لیے فوری طور پر اجلاس بلایا جائے۔ بلاول بھٹو نے حیدرآباد میں خان بہادر حسن علی فنی پیپلز پارک کا افتتاح بھی کیا۔ امریکہ اور پاکستان میں بڑھتی قربتیں، مودی سرکار کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ فائنینشل ٹائم نے رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پاک امریکہ تعلقات میں غیر متوقع بہتری نے بھارت کو شدید پریشان کر دیا ہے۔ بھارت کی تشویش کی وجہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے دورے۔ انہوں نے اس موسم گرما میں امریکہ کے 2 اعلیٰ سطح کے دورے کیے۔ حال ہی میں فلوریڈا گئے، جہاں انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ سینئر تجزیہ کار مائیکل کومل نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں پیش رفت حیران کن ہے۔ پاکستان نے اس غیر روایتی صدر سے تعلقات بڑھانے کا فن خوب سمجھ لیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے یہ کامیابی اس جامع حکمت عملی کے ذریعے حاصل کی۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون، صدر ٹرمپ کے بزنس نیٹ ورک میں موجود اہم شخصیات تک رسائی، توانائی، معدنی وسائل اور کرپٹو کرنسی سے متعلق معاہدے شامل ہیں۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر پی چائے کا ایوان میں ہنگامہ۔ اسد قیصر نے مطالبہ کیا ملٹری کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کا اختیار ہونا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا عدالت پارلیمنٹ کو حکم نہیں دے سکتی۔ کورٹ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پارلیمنٹ کی معاملہ دیکھے۔ عامر ڈوگر کا سپرنٹینڈنٹ جیل کو طلب کر کے وضاحت مانگنے کا مطالبہ۔ کہا عدالتی احکامات کے باوجود ہمارے قائد سے ہمیں نہیں ملوایا جا رہا۔ اسپیکر ایاز صادق کی اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش۔ کہا سیاسی اختلافات کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ اپوزیشن ارکان کا بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ۔ اسپیکر کی بائیکاٹ نہ کرنے کی اپیل۔ ارکان ایوان سے باہر نکل گئے۔ پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے احتجاج۔ اسد قیصر کی اسمبلی اجلاس سے باہر کرنے کی دھمکی۔ کہا کہ بہنوں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو پھر اجلاس کا بائیکاٹ ہوگا۔ ہم اسمبلی اجلاس سے باہر کریں گے۔ جیل مینول کے تحت بانی سے ملاقات ہمارا استحقاق ہے۔ حکام ملاقات کی اجازت نہیں دیتے۔ ہماری پارلیمنٹیرینز کے ساتھ برا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ علی ظفر کا اپوزیشن لیڈرز کی نااہلی پر اعتراض۔ کہا کہ آئین کے تحت ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر نااہلی نہیں ہوتی، حتمی فیصلے کے بعد ہی نااہلی ہو سکتی ہے۔
الیکشن کمیشن آزاد نہیں جانبدار ہے، فیئر ٹرائل کہاں گیا؟ کون سی ایمرجنسی تھی جس پر نااہل کیا گیا؟ نااہلی کا مقصد تھا اچھے بولنے والوں کو بند کر دو۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا فوری جواب، کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے مہینوں جیل کاٹی، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ بھی جیل میں رہے، حنیف عباسی کو ضمانت کے باوجود جیل میں رکھا گیا، سزا کے باوجود قانونی راستہ اختیار کیا۔ 9 مئی کے روز کی توڑ پھوڑ کی ویڈیوز سب نے دیکھی، یہ مسائل مل بیٹھ کر حل ہوں گے، کاغذ لہرا کر نہیں۔ عرفان صدیقی بولے، اسد کیسے نے کہا باجپا کو ایکسٹینشن دے کر غلطی کی ہے، تحریک انصاف نے ایک غلطی نہیں بلکہ غلطیوں کا انبار کھڑا کیا، ہمیں تانے نہ دے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہم نے بھی احتجاج کیا مگر کبھی شہداء کی بے حرمتی کی اور نہ ہی حملہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کی تقرری روکنے کا حکم، پشاور ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو تقرریوں سے روک دیا۔ سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر نے کہا عدالت نے عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے روکا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ نے دونوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ATC فیصلے کے بعد نااہل کیا۔ الیکشن کمیشن خود سے آرٹیکل 63 کا استعمال کر کے کسی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ جسٹس ارشد علی نے کہا نااہلی کیس میں عدالت پہلے ہی حکم امتناع دے چکی، آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا ڈر ہے اپوزیشن لیڈرز کی نشستیں دوسری جماعت کو نہ دے دی جائیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، سماعت 15 اگست تک ملتوی۔ آج کل اہل اور نااہلی کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی کڑی تنقید، کہا کہ ہمارے خلاف سازش کے تحت ظلم ہو رہا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو ملک کسی اور جانب جا سکتا ہے۔ راتوں رات نوٹیفیکیشن سے MNA کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنا صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کا کام ہے۔ آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات، روشنیوں کا شہر جگمگا اٹھا، کراچی کے 3 تلوار پر شاندار تقریب۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی شرکت کا، پاک افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ گورنر ہاؤس سندھ میں آتش بازی کا عالمی ریکارڈ بنانے کی تیاری، کچھ دیر میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے نمائندے بھی موجود۔ علی ظفر کی پرفارمنس سے شرکا خوب محسوس ہوئے۔ وزارت قائد پر رنگا رنگ لیزر شو، مسلم لیگ کا قیام، سر سید احمد خان کی جدوجہد کی عکاسی، علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر اور باری پاکستان کی لازوال کوششوں کو بھی پیش کیا گیا۔ 9 مئی کیسز میں سزا پانے والوں کے لیے نیا چیلنج، انسداد دہشت گردی عدالت کا جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم۔ تھانہ شادمان کیس سمیت 2 مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالتی فیصلے کے مطابق تمام مجرمان کو قید با مشقت کی سزا سنائی، مجرمان کو تمام سزائیں ایک ساتھ کاٹنا ہوگی۔ عدالت نے اعجاز چودھری، محمود رشید، عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے 2 کیسز میں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ملزم کی رہائی کا مراسلہ جاری، لکھا شاہ محمود قریشی اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کیا جائے۔ سینیٹر شہری بن رحمان کا تحریک انصاف کے خلاف لفظی ایکشن کا، 9 مئی جیسے واقعات میں پیپلز پارٹی کا کردار نہیں، پیپلز پارٹی نے کبھی چھاؤنی پر حملہ نہیں کیا۔ سینیٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، چیئرمین ڈائس کے سامنے احتجاج اور نعرے بازی۔ بھارت نے بغیر اطلاع کے دریائے ستلج میں سیلابی ریلا چھوڑ دیا، گنڈا سنگھ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، فصلیں زیریاب، کئی مقامات پر بند ٹوٹ گئے، ظفرآباد نالا ڈیک میں توگیانی، ہنچلی کے مقام پر پل بیٹھ گیا، پل کی بگڑتی صورتحال دیکھ کر مقامی انتظامیہ متحرک، ظفرفال سے سیالکوٹ تک ٹریفک مکمل بند، پسرور مندی پور کے قریب نالا ڈیک کا بند ٹوٹا، پانی قریبی زرعی زمینوں میں داخل، اسلام آباد اور لاہور میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ ہر 9 مئی سے ایک پاکستانی خاتون کو چھاتی کے سرطان کا خطرہ لاحق ہے۔ خاتون اول آسما بھٹو کہتی ہیں بریسٹ کینسر کی پاکستانی خواتین میں شرح پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تاخیر سے تشخیص کی وجہ سے ہر سال ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ خاتون اول سے پنک ربن پاکستان کے بانی عمر آفتاب کی ملاقات، خواتین کی صحت اور چھاتی کے سرطان کے حوالے سے تبادلہ خیال۔
شرجیل میمن کی پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور سے ملاقات، صوبے میں خواتین کے لیے شروع کی جانے والی پنک سکوٹیز کے منصوبے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فریال تالپور نے پنک سکوٹیز کے اقدام کو سفری ضروریات کے لیے اہم قدم قرار دیا۔ خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کے جاری آپریشنز پر بھی بات چیت۔ سینئر وزیر سندھ نے فریال تالپور کو عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد بھی دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ غزہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اسرائیلی اقدامات کی سختی سے مخالفت کی، سلامتی کونسل کو اسرائیل کے خلاف اقدامات کرنا ہوں گے۔ غزہ میں صہیونی فوج نے انسانیت کے پرخچے اڑا دیے، مزید 100 فلسطینیوں کو ابدی نیند سلا دیا۔ امداد کے متلاشی 31 فلسطینی بھی شامل، غذائی قلت سے اموات 227 ہو گئیں، 103 معصوم بچے بھی شامل۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق اسرائیل غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کی اجازت نہیں دے رہا۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف پوسٹ کرنے پر گروپ کا ایکس اکاؤنٹ معطل۔ گروپ نے اپنی پوسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کو غزہ میں جاری خون ریزی، قحط اور تباہی کا ذمہ دار قرار دیا۔ گروپ کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا ان مظالم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ بعد ازاں گروپ کا اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا۔